بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعض لیس قد یذکر للإیجاب العدول الجزئی۔ یہ گفتگو اس بات کی چل رہی ہے کہ لیسا بعض اور بعض لیسا خود ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ایک فرق دونوں کے درمیان بیان کر دیا گیا کہ بعض و لیسا اور لیسا بعض کے درمیان فرق یہ ہے کہ لیسا بعض کو کبھی کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہے، اس لیے کہ یہ اس نکرہ کے مشابہ ہے جو سیاق نفی میں واقع ہو، اور جو نکرہ سیاق نفی میں واقع ہوتا ہے اس سے عموم نفی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے لیسا بعض کا استعمال کبھی کبھی سلب کلی کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جبکہ بعض و لیسا کا استعمال سلب کلی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ بعض و لیسا کا استعمال، لیسا بعض نہیں بلکہ بعض و لیسا کا استعمال کبھی کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ ایجاب عدول جزئی یعنی موجبہ معدولہ جزیہ، ایجاب عدولی موجبہ معدولہ جزیہ۔ موجبہ معدولہ کا مطلب ہے کہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو، موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو، اسے معدولہ کہتے ہیں۔ تو بعض و لیسا کا استعمال کبھی کبھی موجبہ معدولہ جزیہ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جبکہ لیسا بعض کا استعمال موجبہ معدولہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال کیسے ایجاب عدولی جزئی کے لیے ہوتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ وبعض لیسا قد یذکر للإیجاب العدول الجزئی، اور بعض و لیسا کو کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حتی اذا قیل، یہاں تک کہ جب کہا جائے بعض الحیوان لیسا بانسان، تو اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے کہ بعض حیوان انسان نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بعض حیوان لیسا بانسان ہیں۔ یہ مت ترجمہ کیجیے گا کہ بعض حیوان انسان نہیں، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ بعض حیوان لیسا بانسان ہیں، یعنی لا انسان ہے۔ تو یہاں بعض حیوان سے انسانیت کا سلب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض حیوان کے لیے لا انسانیت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ بعض حیوان کے لیے لا انسانیت ثابت کرنا مقصود ہے، کیونکہ حرف سلب یہاں محمول کا جز بنایا گیا ہے۔ قد یذکر للإیجاب العدول الجزئی، کبھی اس کا ذکر ایجاب عدولی جزئی کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب کہا جائے بعض الحیوان لیسا بانسان، ارید بہ اثبات اللا انسانیت لبعض الحیوان، تو اس سے بعض حیوان کے لیے لا انسانیت کا اثبات مراد لیا جاتا ہے۔ لا سلب الانسانیت ہے نہ کہ بعض حیوان سے انسانیت کا سلب۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟
فرق تو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ دونوں بات تو ایک ہی ہے. یعنی یہ کہا جائے کسی کے بارے میں کہ یہ ہے حافظ نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ لا حافظ ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ کہ دونوں میں فرق ہے. کسی کو کہا جائے کہ حافظ ہی نہیں ہے اور کہا جائے کہ یہ لا حافظ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بظاہر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہے کچھ فرق دونوں میں. تو ابھی اس فرق کو شارح یہاں نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ وعدہ کر رہے ہیں کہ عنقریب آپ کو یہ فرق معلوم ہوگا دونوں میں. کہتے ہیں وہ فرق ما بینہما کما ستقف علیہ، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس پر آپ واقف ہو جائیں گے، اس سے آگاہ ہو جائیں گے، برخلاف لیسا باز کے. کہ لیسا باز کا استعمال ایجاب عدولی جزئی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ لیسا باز میں حرف سلب پہلے آ گیا، اور حرف سلب جب پہلے آ گیا تو ایجاب کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ حرف سلب کا کام ہے، کیا کام ہے؟ حرف سلب کا کہ ما بعد کا اپنے ما قبل سے سلب کر دیتا. تو جب حرف سلب یہاں پر پہلے آ گیا ہے تو اس نے اپنے ما بعد کا ما قبل سے سلب کر دیا، اس وجہ سے یہاں ایجاب کا تصور ممکن ہی نہیں. اذ لا يمكن تصور الایجاب مع تقدم حرف السلب الموضوع، اس لیے کہ یہاں ایجاب کا تصور ممکن نہیں باوجود کہ حرف سلب موضوع پر مقدم ہے. یعنی موضوع پر جب مقدم ہے حرف سلب تو یہاں ایجاب کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں. قال وَإِن لَّمْ يُبَيَّنْ فِيهَا كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہوگا یا کلی ہوگا. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے تو وہ قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ ہے، اور اگر اس کا موضوع کلی ہے تو اب وہاں افراد کی کمیت اور مقدار بیان کی گئی ہے یا نہیں بیان کی گئی ہے. اگر افراد کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہے تو وہ محصورہ ہے. اب یہاں اسی کی دوسری شق ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو لیکن اس میں افراد کی کمیت اور مقدار بیان نہ کی گئی ہو. ابھی تک ساری گفتگو اس پر تھی کہ افراد کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی کہ کتنے افراد پر حکم لگ رہا ہے. اب جیسے کتنے باراتی آئیں گے تو ایک صورت یہ ہے کہ افراد کی مقدار بتا دی گئی کہ اتنے لوگ آئیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں، اور ایک صورت ہے کہ تعداد بتائی ہی نہیں گئی. تو دوسری والے میں تو بہت پریشانی ہے، اور پہلے والے میں متعین ہے کہ اتنے افراد آئیں گے. تو یہاں پر قضیہ میں اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے اور افراد کی کمیت نہیں بتائی گئی ہے، مقدار نہیں بتائی گئی، تو اب اس میں ابھی دو شق ہیں. ایک یہ ہے کہ اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہ ہو. اگر کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت سرے سے اس میں ہے ہی نہیں تو اس قضیہ کو طبعیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ طبعیہ. جیسے الحیوان جنس، حیوان جنس ہے، الانسان نوع، انسان نوع. تو یہاں جنس ہونے کا حکم جو لگایا گیا ہے وہ حیوان کی ماہیت پر لگایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حیوان کا ایک ایک فرد جنس ہے. اسی طرح سے نوع ہونے کا حکم جو انسان پر لگایا گیا
وہ انسان کی ماہیت پر لگایا گیا ہے، ایک ایک فرد پر نہیں لگایا گیا، تو اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کلو حیوان جنسن یا بعض الحیوان جنسن، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے کلو انسان نوعن یا بعض الانسان نوعن، یہ سب نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ جنس ہونے کا حکم حیوان کی طبیعت پر لگایا گیا، یعنی طبیعت حیوان جنس ہے، اور نو ہونے کا حکم انسان کی طبیعت پر لگایا گیا، یعنی طبیعت انسان نو ہے، تو اس قضیہ کو تبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ قضیہ ایسا ہو کہ اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی حکم افراد پر لگایا گیا مگر افراد کی کمیت اور مقدار نہیں بتائی گئی، مگر اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہے، تو اسے قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ جیسے کہا الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں، یعنی انسان کے افراد گھاٹے میں، تو یہاں سارے افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں، افراد کی کمیت نہیں بتائی گئی، تو اس قضیہ کو محملہ کہا جاتا ہے۔ قال وَإِن لَّمْ يُبَيَّنْ فِيهَا کمیت الافراد، اور اگر اس میں افراد کی کمیت اور مقدار نہ بیان کی گئی ہو، فَإِن لَّمْ تَصْلَحْ لِأَن تَصْدُقَ كُلِّيَّةً وَجُزِيَّةً، تو اگر اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی اس بات کی صلاحیت نہ ہو کہ کلیہ اور جزیہ کا صدق اس میں ہو سکے، سمیت القضیۃ طبعیہ، تو اس قضیہ کا نام طبعیہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا قول الحیوان جنس الانسان نوع، لأن الحکم فیہا علی نفس الطبیعت، اس لیے کہ اس میں حکم نفس طبیعت پر ہے۔ وَإِن صلحت کذالک، اور اگر اس میں ایسی صلاحیت ہو، یعنی اس قضیہ میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ حکم افراد پر لگتا ہے۔ کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت کب ہوتی ہے؟ جبکہ حکم اس میں افراد پر لگتا ہے مگر افراد کی کمیت نہیں بتائی جاتی۔ وَإِن صلحت کذالک، اور اگر اس میں ایسی صلاحیت ہو، سمیت محملتاً، تو اس کا نام محملہ رکھا جاتا ہے۔ کا قولنا الانسان فی خسر والانسان لیس فی خسر، تو یہاں حکم افراد پر لگایا گیا ہے، افراد انسان پر، لیکن ان افراد کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے، البتہ یہاں پر کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی کلو انسان فی خسر یا بعض الانسان فی خسر، تو یہ سب صلاحیت یہاں پر ہے۔ اقول ما مر کان اذا بینا فی القضیۃ کمیت افراد الموضوع، جو ابھی تک گزرا یہ اس وقت تھا جبکہ قضیہ میں افراد موضوع کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيَّنْ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُبَيَّنْ، لیکن جب افراد کی کمیت اور مقدار نہ بیان کی گئی ہو، فَلَا يَخْلُو اما ان تصلح القضیۃ لأن تصدق کلیۃ وجزیۃ، تو خالی نہیں، یا تو اس قضیہ میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بأن یکون الحکم فیہا علی افراد الموضوع، اس طور سے کہ اس قضیہ میں حکم افراد موضوع پر، جب حکم افراد موضوع پر لگے گا، موضوع کے افراد پر حکم جب لگایا جائے گا، تو اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ اس پر لفظ کل یا بعض کو داخل کیا جا سکے۔ اور لم تصلح، یا اس قضیہ میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہ ہوگی،
بأن يكون الحكم فيها على طبيعة الموضوع نفسها، اس طور سے کہ اس میں حکم موضوع کی نفس طبیعت پر ہو. حکم کس پر ہو؟ موضوع کی نفس طبیعت پر، لا علی الافراد، نہ کہ افراد پر، افراد پر حکم نہ ہو. فَإِن لَمْ تَصْلَحْ لِأَن تَصْدُقَ کُلِّیَّةً وَجُزْئِیَّةً، اگر اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت نہ ہو، سمیت طبیعیتاً، تو اس کا نام طبیعہ رکھا جاتا ہے. لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي عَلَى نَفْسِ الطَّبِیعَةِ، اس لیے کہ حکم اس میں کس پر ہے؟ نفس طبیعت پر. کا قولنا الحیوان جنس والانسان نوع، حیوان جنس ہے اور انسان نوع. تو یہاں پر جنس ہونے کا حکم حیوان کے مصادیق یعنی حیوان کے افراد پر نہیں ہے کہ حیوان کے جو افراد ہیں، مثلا انسان، فرس، حمار وغیرہ جو افراد ہیں اس کے، وہ سب جنس ہیں، بلکہ حکم یہاں حیوان کی طبیعت پر لگایا گیا. حیوان کے مصادیق اور اس کے افراد پر حکم نہیں ہے. فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْجِنسِيَّةِ وَالنَّوْعِيَّةِ لَيْسَ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ وَالْإِنسَانُ مِنَ الْأَفْرَادِ، اس لیے کہ یہاں پر جنسیت اور نوعیت کا حکم حیوان اور انسان کے مصادیق یعنی ان کے افراد پر نہیں. جنس ہونے کا حکم حیوان کے افراد پر نہیں لگایا گیا، ایسے ہی نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں لگایا گیا، بل علی نفس طبیعتہما، بلکہ یہ حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ ان دونوں کے نفس طبیعت پر. وَإِن صَلَحَتْ لِأَن تَصْدُقَ کُلِّیَّةً وَجُزْئِیَّةً، اور اگر اس میں کلیہ اور جزیہ ہونے کی صلاحیت ہو، سمیت محملہ، تو اس کا نام محملہ رکھا جاتا ہے. لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى أَفْرَادِ مَوْضُوعِهَا، اس لیے کہ اس میں حکم موضوع کے افراد پر ہے. وَقَدْ أُهْمِلَ بَيَانُ کَمِّیَتِهَا، البتہ افراد کی کمیت، افراد کی مقدار کا بیان چھوڑ دیا گیا. کا قولنا الانسان فی خسر والانسان لیس فی خسر، اے ما صدق علیہ الانسان من الافراد فی خسر، یعنی انسان کے جو مصادیق ہیں یعنی اس کے افراد وہ گھاٹے میں ہیں، ولیس فی خسر، یا وہ گھاٹے میں نہیں. فقد بانا، بانا کا مطلب ظہرا، فقد بانا اے فقد ظہرا. ان الحملیۃ باعتبار الموضوع منحصرۃ فی اربعۃ اقسام، تو یہ ظاہر ہوا کہ موضوع کے اعتبار سے حملیہ 4 اقسام میں منحصر ہے. وَلَكَ أَن تَقُولَ فِي التَّقْسِيمِ، اور آپ تقسیم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں موضوع الحملیت ما جزئی او کلی، فَإِن كَانَ جزئیًا فَهِيَ شخصیہ، وَإِن كَانَ کليًا فَإِمَّا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى نَفْسِ طَبِيعَةِ الْكُلِّ أَوْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ. اور آپ تقسیم میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہے یا کلی. اگر جزئی ہے فیا شخصیہ، تو وہ کیا ہے؟ شخصیہ. وَإِن كَانَ كُلِّيًا، اور اگر کلی ہے تو اس میں حکم کلی کی نفس طبیعت پر ہے، او ما صدق علیہ، یا اس کے مصداق یعنی اس کے افراد پر حکم ہے.
فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِ الطَّبِيَّةِ، اگر حکم نفس طبیعت پر ہو، فَهِيَ طبیعیہ، تو وہ کیا ہے؟ طبیعہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ، اور اگر اس کے مصادیق یعنی افراد پر حکم ہے، فَإِمَّا أَن يُبَيِّنَ فِيهَا کمیت الافراد، تو اس میں ایک افراد کی کمیت اور مقدار یا تو بیان ہوگی، وَهِيَ الْمَحْصُورَةُ، اور وہ محصورہ ہے، وَإِلَّا فَهِيَ الْمُهْمَلَةُ، ورنہ یعنی اگر افراد کی کمیت اور مقدار نہیں بیان کی گئی ہوگی، فَهِيَ الْمُهْمَلَةُ، تو وہ مہملہ ہے۔ تو موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہوئی: شخصیہ، طبیعیہ، محصورہ اور مہملہ۔ بات ختم ہوئی۔ اب یہاں سے کہتے ہیں والشیخ فی الشفا ثلث القسمۃ، یعنی عام طور پر مناطقہ نے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں بتائیں: شخصیہ، طبیعیہ، محصورہ اور مہملہ۔ لیکن شیخ نے یعنی شیخ ولی ابن سینا نے اپنی کتاب شفا میں صرف 3 قسموں کو بیان کیا: شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ طبیعیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، طبیعیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے متاخرین نے شیخ پر طعن و تشنیع کی اور کہا کہ سارے اقسام کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک کو چھوڑ دیا ہے، طبیعیہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو شیخ پر متاخرین نے یہ طعن و تشنیع کی۔ والشیخ فی الشفا ثلث القسمۃ، اور شیخ نے شفا میں، کون شیخ؟ شیخ ولی بن سینا، شیخ نے شفا میں 3 قسم کی۔ فقال، تو شیخ نے کہا الموضوع ان کانا جزیا فہی الشخصیہ، قضیہ حملیہ کا موضوع اگر جزئی ہو تو وہ شخصیہ ہے، وَإِنْ كَانَ كُلِّيًا، اور اگر کلی ہو، فَإِنْ بُيِّنَ فِيهَا کمیت الافراد، تو اگر اس میں افراد کی کمیت اور مقدار بیان کی گئی ہے، فَهِيَ الْمَحْصُورَةُ، تو وہ محصورہ ہے، وَإِلَّا فَهِيَ الْمُهْمَلَةُ، ورنہ وہ مہملہ۔ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، اور متاخرین نے شیخ پر کیا کیا ہے؟ طعن و تشنیع کی۔ لعدم الانحصار فیہا، اس لیے کہ قضیہ حملیہ صرف انہی 3 قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ایک قسم اور ہے طبیعیہ، اور وہ نکل جا رہی لخروج طبیعت، اس لیے کہ طبیعیہ اس میں سے نکل جا رہا ہے۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ پر یہاں تشنیع کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ شیخ نے یہاں ان قضایا کو بیان کیا ہے جو علوم میں معتبر، شیخ نے ان قضایا کی گفتگو کی ہے جو قضایا علوم میں معتبر، اور قضیہ طبعیہ کا علوم میں اعتبار نہیں، قضیہ طبعیہ کا علوم میں اعتبار نہیں، اس وجہ سے کہ اس میں حکم طبیعت پر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کئی بھائی ہوتے ہیں تو ہر بھائی کی طبیعت، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟
اور ساری طبیعتوں کا اندازہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے نا مشکل کام. اس لیے قضیہ طبیعہ کا اعتبار نہیں کیا گیا علوم میں، اور شیخ نے انہی قضایا کا بیان کیا ہے جو علوم میں معتبر ہے. اور قضیہ طبیعہ کا علوم میں جب کوئی اعتبار ہے ہی نہیں تو اسے چھوڑ دیا. لہذا یہاں کوئی خلل شیخ کی طرف سے نہیں پیدا ہوا. والجواب ان الکلام فی القضیۃ المعتبرہ فی العلوم، اور جواب یہ ہے کہ کلام اس قضیہ میں ہے جو علوم میں معتبر، والطبیعیات لا اعتبار لہا فی العلوم، اور طبیعیات کا علوم میں کوئی اعتبار نہیں. لأن الحکم فی القضایا علی ما صدق علیہ الموضوع، اس لیے کہ قضایا میں حکم اس پر ہوتا ہے جس پر موضوع صادق آئے. وہی الافراد، اور وہ افراد، یعنی حکم قضایا میں افراد پر ہوتا ہے. والطبیعۃ لیست منہا، اور قضیہ طبیعہ ان قضایا میں سے ہے ہی نہیں جو معتبر ہیں علوم میں، یا ان قضایا میں سے ہے ہی نہیں جن میں حکم افراد پر ہوتا ہے. قضیہ طبیعہ میں تو حکم سیدھے طبیعت پر ہوتا ہے. فخروجہ عن التقسیم لا یخل بالانحصار، تو تقسیم سے قضیہ طبیعہ کا نکل جانا انحصار میں مخل نہیں. لأن عدم الانحصار بأن يتناول المقسم شيئا ولا يتناوله الاقسام، اس لیے کہ عدم انحصار کا مطلب یہ ہے کہ مقسم کسی چیز کو شامل، مقسم کسی چیز کو شامل ہو اور اقسام اسے شامل نہ ہو. یہ عدم انحصار کہ مقسم کسی چیز کو شامل ہو اور اقسام اسے شامل نہ ہو. والمقسم ہا ہونا لا يتناول الطبیعات، اور مقسم یہاں پر طبیعات کو شامل ہی نہیں، اس لیے کہ مقسم یہاں پر وہ قضیہ ہے جو علوم میں معتبر ہے، اور قضیہ طبیعہ کا علوم میں جب اعتبار ہے ہی نہیں تو مقسم قضیہ طبیعہ کو شامل ہی نہیں. اور جب مقسم قضیہ طبیعہ کو شامل ہی نہیں تو اگر اقسام میں قضیہ طبیعہ نہیں آ سکا تو اس سے انحصار فوت نہ ہوگا. اس لیے کہا والمقسم ہا ہونا لا یتناول الطبیعات، اور مقسم یہاں طبیعات کو شامل نہیں. فلا یختل الانحصار بخروجہا، لہذا طبیعات کے خارج ہونے سے انحصار میں کوئی خلل پیدا نہ ہوگا. تو شیخ نے جو کام کیا ہے انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا ہے، لہذا اس مسئلے میں شیخ پر متاخرین نے جو تشنیع کی ہے اس کا محل نہیں ہے.